الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، چونکہ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس لیے اس ماہ کی مناسبت سے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ماہ محرم اور 10 محرم کے بارے میں جو کچھ احادیث طیبہ سے اور قرآن کریم سے ثابت ہے اس کو بیان کر دیا جائے. اور اس مہینے میں اور خاص طور سے عاشورے کے دن، جس کو 10 محرم کہتے ہیں، جو بدعات اور رسومات عرصہ دراز سے ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، ان کی طرف بھی متوجہ کر دیا جائے تاکہ ان سے بچنے کا خاص اہتمام کیا جائے. اور یہ سب باتیں بھی ہماری اصلاح سے متعلق ہیں. اس میں بہت زیادہ ہماری اصلاح ہے کہ قرآن و حدیث سے جو کچھ ثابت ہے وہ معلوم ہو اور اس پر عمل کیا جائے، اور جو ثابت نہیں ہے اس سے خود بھی بچیں، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں، دیگر مسلمانوں کو بھی بچنے کی تلقین کریں. محرم کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. یہ اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذوالحجہ پہ ختم ہو جاتا ہے. سال میں اللہ پاک نے 12 مہینے پیدا فرمائے ہیں، اور جب اللہ پاک نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا، اسی وقت سال کے یہ 12 مہینے بھی بنائے تھے. جب سے دنیا چلی ہے اسی وقت سے یہ 12 مہینے بھی چلے آ رہے ہیں. اور پھر ان 12 مہینوں میں بھی 4 مہینے اللہ پاک نے بڑے محترم، بڑے مکرم اور بڑے قابل قدر بنائے ہیں، جن میں سے پہلا مہینہ ہے ذوالقعدہ، جو شوال کے بعد آتا ہے.
دوسرا ذوالحجہ جس کو بقرعید کا مہینہ کہتے ہیں، تیسرے محرم جو اب شروع ہے اور جس سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے، اور چوتھا مہینہ ہے رجب کا مہینہ جو شعبان سے پہلے آتا ہے۔ ان 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑا محترم، بڑا مکرم بنایا ہے، اور ان کی یہ عظمت اور ان مہینوں کی یہ بڑائی اور بزرگی حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تک ہر شریعت میں ہے۔ اس سے اندازہ کریں کہ یہ کیسے قابل قدر اور مبارک مہینے ہیں کہ جو ساری شریعتوں میں مکرم اور محترم چلے آ رہے ہیں۔ اور ان مہینوں کے محترم ہونے کا مطلب یہ ہے، کیوں ان کو ہم محترم سمجھتے ہیں، ہم قابل قدر مانتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان 4 مہینوں میں جتنا کوئی زیادہ سے زیادہ عبادت کرے گا اور زیادہ سے زیادہ نیک کاموں میں لگے گا، ذکر کرے گا، تسبیح پڑھے گا، تلاوت کرے گا، تسبیحات پڑھے گا، صدقہ خیرات کرے گا، صلہ رحمی کرے گا، تو اس کو انشاءاللہ تعالی باقی 8 مہینوں میں اور زیادہ نیک کاموں کی توفیق ہوگی، اور باقی 8 مہینوں میں بھی وہ زیادہ سے زیادہ نیک کاموں کے قریب رہے گا، اللہ تعالیٰ کے رضا کے کاموں کی اس سے زیادہ توفیق ہوگی۔ یہ ایسے جیسے رمضان شریف کا مہینہ جو اپنی برکتوں اور رحمتوں اور مغفرتوں کے اعتبار سے سب مہینوں پر فائق ہے، اور اس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جس کا رمضان سلامتی کے ساتھ گزر جائے گا باقی سال بھی اس کا سلامتی سے گزرے گا۔ سلامتی سے گزرنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو نیک کاموں کی توفیق ہوگی، گناہوں سے اور نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق ہوگی، اور اس وجہ سے بھی ان کو محترم کہا جاتا ہے۔ اس بنا پر بھی یہ 4 مہینے زیادہ قابل قدر اور عظمت والے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ کر باقی تمام شریعتوں کے اندر ان 4 مہینوں میں کافروں سے لڑنا بھی حرام تھا۔ کافروں سے لڑائی بھی جائز نہیں تھی، بس یہ 4 مہینے بالکل جنگ سے خالی، لڑائی سے خالی، یکسوئی کے ساتھ عبادت الہی میں مشغول رہنے کے لیے تھے۔ اور انہی 4 مہینوں میں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ وہ مہینے ہیں جس میں اسلام کی بڑی اہم عبادت حج وعدہ ہوتی ہے۔ حج کے 5 دن ہیں، 9، 10، 11، 12، 13، بس ان 5 دنوں میں حج ہوتا ہے۔ تو ذوالحجہ جو محترم مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، یہ ایسا محترم مہینہ ہے کہ جیسے اس میں اسلام کی ایک اہم عبادت قربانی ادا ہوتی ہے، حج بھی ادا ہوتا ہے۔ بس اتنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جہاد کرنا ان مہینوں میں بھی جائز ہے، کافروں سے لڑنا ان 4 مہینوں میں بھی جائز ہے، بس یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ باقی ان 4 مہینوں کی عظمت، ان کا احترام، ان کی بزرگی اور ان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا تاکہ باقی مہینوں میں بھی زیادہ سے زیادہ عبادت آدمی کرے،
یہ باقی. اور جب ان مہینوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی ترغیب ہے اور ہمیں ان مہینوں میں زیادہ یاد الہی میں مشغول ہونا چاہیے، تو یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے محترم مہینوں میں، محترم دنوں میں، محترم راتوں میں اور محترم جگہوں میں گناہ زیادہ سنگین ہوتا ہے، ایسے ان مہینوں کے اندر گناہ بھی بہت زیادہ خطرناک ہے. ایک مثال سے میں سمجھاتا ہوں. دیکھو، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، قتل کرنا، شراب پینا، جھوٹ بولنا، جھوٹی قسم کھانا، ہر جگہ، ہر دن، ہر رات، ہر مہینے، ہر جگہ حرام ہے. لیکن رمضان شریف کے مہینے میں آخری عشرے میں، طاق رات میں، مسجد میں، پھر مسجد کی محراب میں جا کر جھوٹی قسم کھائے، یا وہاں جا کر کے شراب پیے الیاذ باللہ، یا ناحق کسی کو قتل کرے، تو کتنا سنگین ہوگا. کیونکہ مسجد کی جو محراب والا حصہ ہے وہی مسجد ہے، لیکن ذرا اس کا احترام زیادہ ہے. یہ اس سے بھی زیادہ خانہ کعبہ، ایک گناہ ہم یہاں کریں اور دوسرا گناہ خانہ کعبہ میں جا کر کریں، تو کتنا خطرناک ہو جائے گا. ایسی سمجھ لو کہ ان 4 مہینوں کے اندر گناہ کرنا ان کے عظمت کی وجہ سے زیادہ سنگین اور خطرناک ہوگا. جیسے ان 4 مہینوں میں ان کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، عبادت و طاعت میں زیادہ سے زیادہ لگیں، ایسے گناہوں سے بھی زیادہ بچیں. تو جیسے ان دنوں اور ان مہینوں میں زیادہ عبادت کرنے سے باقی دنوں میں اور زیادہ عبادت کی انشاءاللہ تعالیٰ توفیق ہوگی، ایسے ان دنوں میں گناہوں سے بچیں گے تو باقی دنوں میں انشاءاللہ اور زیادہ گناہوں سے بچنے کی توفیق ہوگی. بالکل ایسے جیسے رمضان شریف کے مہینے میں جتنا کوئی گناہوں سے بچے گا اور جتنا کوئی زیادہ سے زیادہ عبادت کرے گا، نیک کام کرے گا، تو سال کے باقی مہینوں میں اس کو اور زیادہ گناہوں سے بچنے کی انشاءاللہ تعالیٰ توفیق ہوگی اور نیک کاموں کی توفیق ہوگی. تو یہ ان کے محترم ہونے کا مطلب ہے. ماہ محرم سے ایک حکم بھی وابستہ ہے، ہمارے دین کے اعتبار سے، ہماری شریعت کے لحاظ سے اس کے ساتھ ایک حکم بھی وابستہ ہے جس کی طرف اکثر مسلمانوں میں غفلت پائی جاتی ہے. وہ یہ کہ اس سے سن ہجری شروع ہوتا ہے. یکم محرم سے سن ہجری کا پہلا سال شروع ہوتا ہے اور ذوالحجہ کے ختم پر اسلامی سال پورا ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. اور یہ جو سن ہجری ہے، اس کو یاد رکھنا، اس کو اپنے عمل میں لانا فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کو سمجھنے سے پہلے آپ ہمارے دین کے اندر جو احکام کی ترتیب ہے اور ہمارے دین میں احکام کے جو درجات ہیں وہ ذرا سمجھیں. آپ ان کا سمجھنا بھی مفید اور نافع ہے. نمبر 1 فرض، اسے کہتے ہیں فرض عین. فرض عین ایسے فرض کو کہتے ہیں جو ہر مسلمان مرد عورت پر الگ الگ فرض ہو. نمبر 1 فرض عین. فرض عین ایسے حکم کو کہتے ہیں جس کا کرنا ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر الگ الگ فرض ہو. جیسے یہ 5 نمازیں فرض عین ہیں. اب یہ گھر کے سارے عاقل بالغ مرد عورت افراد پر فرض ہے، باپ پر بھی فرض ہے، بیٹے پر بھی فرض ہے، بھائی پر بھی فرض ہے، چچا پہ بھی فرض ہے، اماں پہ بھی فرض ہے، دادی پر بھی فرض ہے، نانی پر بھی فرض ہے، بہنوں پر بھی فرض ہے، بیٹیوں پر بھی فرض ہے، بیٹوں پر بھی فرض، سب پہ الگ الگ فرض ہے. اسے کہتے ہیں فرض عین.
ایسی زکوٰۃ ہر صاحب نصاب عاقل بالغ مرد عورت پر فرض عین ہے. ایسے روزہ، ایسے زکوٰۃ وغیرہ، اسے کہتے ہیں فرض عین. اس کے بعد درجہ ہے فرض کفایہ. فرض کفایہ اس فرض کو کہتے ہیں کہ ہے تو وہ سب مسلمانوں پہ فرض، لیکن اگر بعض مسلمان اس کو ادا کر لیں تو باقی کی طرف سے بھی ادا ہو جاتا ہے. اسے کہتے ہیں فرض کفایہ. جیسے نماز جنازہ. اب نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے، لہذا جس محلے میں کسی کا انتقال ہوا ہے، اگر اس محلے میں سے کوئی بھی اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھے گا سارے گنہگار ہوں گے، کیونکہ فرض کفایہ چھوڑ دی. لیکن محلے میں سے چند آدمیوں نے اس میں شرکت کر لی اور نماز جنازہ پڑھ لی اور بعض نے نہیں پڑھی، تو جنہوں نے نہیں پڑھی ان کی طرف سے بھی فرض کفایہ ادا ہو جائے گا. ثواب تو انہیں ملے گا جنہوں نے فرض پڑھا ہے، نماز جنازہ پڑھی ہے، ثواب ان کو ملے گا. لیکن جنہوں نے نہیں پڑھی نماز جنازہ ان کی طرف سے بھی یہ فرض ادا ہو جائے گا اور وہ گناہ سے بچ جائیں گے. اسے کہتے ہیں فرض کفایہ. اس کے بعد ہے واجب. واجب عام طور پر ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر الگ الگ واجب ہوتا ہے. جیسے قربانی، اب جو بھی نصاب قربانی کا مالک ہوگا، مرد ہو یا عورت، جتنے بھی افراد ہیں سب پہ الگ الگ قربانی واجب ہوگی. یہ نہیں کہ ایک آدمی گھر میں سے قربانی کر لے اور باقی سب کا واجب ادا ہو جائے، ایسا نہیں ہے. نماز وتر واجب ہے. اب جس پر بھی واجب ہے سبھی پر الگ الگ واجب ہے، جسے کہتے ہیں واجب. پھر ایک واجب علی الکفایہ بھی ہوتا ہے. پھر اس کے بعد درجہ آتا ہے سنت موقدہ کا، کہ سنت موقدہ بھی ہر ایک پر الگ الگ سنت موقدہ ہوتی ہے. جیسے روزانہ 12 رکعتیں ہم سنت موقدہ پڑھتے ہیں. یہ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت سب پر الگ الگ سنت موقدہ ہے. فجر کی 2 سنتیں، ظہر کی 4 سنتیں، مغرب کی 2 سنتیں، عشاء کی 2 سنتیں، بس یہ ہو گیا. تو یہ سنتیں موقدہ کہلاتی ہیں. اور بعض سنت موقدہ الکفایہ بھی ہوتی ہیں اور بعض سنت غیر موقدہ ہوتی ہیں، بعض کیا کہتے ہیں مستحب ہوتے ہیں. یہ ہیں احکام کے درجات. ان کو اسی درجے کے مطابق رکھتے ہوئے، اسی درجے پر رکھتے ہوئے ان کی ادائیگی کرنی چاہیے. تو جیسے نماز جنازہ فرض علی الکفایہ ہے، ایسے ہی یہ سن ہجری یاد رکھنا اور اپنے عمل میں رکھنا فرض کفایہ ہے. جب فرض کفایہ تو بھائی آپ اندازہ کرو کہ فرض عین کے بعد فرض کفایہ کا درجہ ہے. جب فرض کفایہ کا درجہ ہے تو ایسا جیسے نماز جنازہ کا درجہ، اور جیسے نماز جنازہ نہ پڑھنا گناہ ہے، ایسے ہی اسلامی تاریخ اپنے عمل میں نہ رکھنا اور اس کو بالکل فراموش کر دینا یہ بھی گناہ ہے. لہذا ہمیں اپنے معمول میں اس تاریخ کو بھی رکھنا چاہیے. ویسے تو ماشاءاللہ ہمارے مدارس میں اور دینی ماحول میں تو یہی تاریخ مقدم ہے. انگریزی تاریخ ہمارے یہاں تابع ہوتی ہے اور اسلامی تاریخ اوپر ہوتی ہے. پہلے اسلامی تاریخ لکھی جاتی ہے، بعد میں انگریزی تاریخ لکھی جاتی ہے. انگریزی تاریخ لکھنا جائز ہے، وہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے وہ تو، لیکن معاملات میں چونکہ اس کا زیادہ رواج ہے اس لیے جائز ہے. لیکن بعض جگہ دینی ماحول سے مدارس سے ہٹ کر دیکھیں تو بعض جگہ تو دونوں تاریخیں پائی جاتی ہیں مسلمانوں کے اندر. جیسے ہمارے اخبارات میں عام طور پر دونوں تاریخیں ہوتی ہیں، انگریزی پہلے ہوتی ہے، اسلامی تاریخ بعد میں ہوتی ہے. ایسی بعض مسلمان اس کا خیال رکھتے ہیں تو وہ انگریزی تاریخ اوپر رکھتے ہیں، اسلامی تاریخ نیچے رکھتے ہیں، مگر بہت کم رکھتے ہیں. لیکن بعض جگہ تو بالکل ہی تاریخ اسلامی کا استعمال ہے ہی نہیں، اور ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کب اسلامی سال شروع ہوتا ہے اور آج کیا اسلامی تاریخ ہے، اور ان کا سارا سال سارے معاملات ان کے خالص انگریزی تاریخ پہ چلتے ہیں. تو
تو بھئی وہ تاریخ اسلامی کا جو فرض کفایہ ہے اس کو چھوڑنے والے ہیں، اگرچہ دوسرے مسلمانوں کے اس پر عمل کرنے کی وجہ سے ان کا یہ فرض ادا ہو جاتا ہے، مگر محروم تو ہے نا۔ لہذا آج کے بعد سے ہم سب کو چاہیے کہ جہاں جہاں بھی ہم یہ بیان سن رہے ہیں یا سنیں اور سنائیں، ہم لوگ اس تاریخ اسلامی کا فرض کفایہ ادا کرنے والے بنے اور اپنے خطوط میں، اپنے معاملات میں اس تاریخ اسلامی کو مقدم کریں۔ اور انگریزی تاریخ بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، منع نہیں ہے، اس کو ضمناً لکھا کریں، جیسے سعودی عرب کے اندر ہوتا ہے کہ وہاں سعودی عرب میں آپ کیلنڈر بھی دیکھیں گے تو وہاں پر پہلے اسلامی تاریخ ہوگی، ضمناً انگریزی تاریخ ہوگی، جیسے ہمارے کیلنڈروں میں پہلے انگریزی تاریخ ہوگی، تاریخ اسلامی تاریخ ضمناً ہوگی وہاں پر۔ تو ہمیں اپنے عمل کو سیدھا کر لینا چاہیے۔ تو سعودی عرب کے اندر تمام معاملات کے اندر اسلامی تاریخ پہلے اور انگریزی تاریخ بعد میں لکھی جاتی ہے، تو وہ بھی آخر حکومت چل رہی ہے، ان کے بھی سارے معاملات ہو رہے ہیں، سبھی کچھ ہو رہا ہے اور ہم سے بہتر طور پر ہو رہا ہے۔ جب ہو رہا ہے تو پھر ہمارے یہاں بھی ہو سکتا ہے، ہمیں بھی اس کو اختیار کرنا چاہیے اور اس ایک بہت بڑی کوتاہی کو دور کرنا چاہیے۔ لہذا اپنے خطوط میں، اپنے روزمرہ کے معاملات میں اسلامی تاریخ کو رائج کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ رائج کرنا ایسا ہے کہ ایک فرض کفایہ کو زندہ کرنا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اب اس محترم مہینے کے بارے میں ایک بہت بڑی جہالت کا ازالہ کرنا بھی ضروری ہے، جو عرصے دراز سے مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھو سن لیا، سمجھ لیا کہ قرآن شریف میں اللہ پاک نے ان 4 مہینوں کو محترم فرمایا ہے، اور ساری آسمانی شریعتوں میں یہ محترم چلے آ رہے ہیں۔ ہماری شریعت میں بھی یہ محترم ہیں۔ جو آیت میں نے تلاوت کی اس کے آخر میں اللہ پاک نے فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے محترم مہینے ہیں، اور 4 محترم مہینے میں نے بتا دیے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور ماہ رجب، یہ 4 مہینے محترم ہیں۔ تو ماہ محرم محترم ہے یا نہیں؟ لیکن روافض کے اثر سے، شیعوں کے اثر سے بعض سنی مسلمان بھی الیاذ باللہ محرم کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ یہ ہے وہ جہالت اور یہ ہے وہ خرابی جو ہمارے سنی مسلمانوں کے اندر بھی بعض میں یہ بات پائی جاتی ہے۔ اس لیے ان کا طرز عمل بھی عجیب و غریب ہے، کیونکہ محرم کے مہینوں کو معاذ اللہ وہ منحوس سمجھتے ہیں، اس لیے اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے وہ۔ ان کی ترتیب عجیب ہے کہ شوال کے مہینے میں شادیاں کریں گے خوب دبا کے، کیونکہ رمضان شریف میں تو شادی بیاہ زیادہ دھوم دھام سے ہو نہیں سکتی، اس لیے رمضان شریف میں شادی بیاہ عام طور پر نہیں کرتے، اگر جائز پھر ساری شادی بیاہ ہوں گے شوال کے مہینے میں۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی ذوالقعدہ شروع ہوگا تو اس کو بھی منحوس سمجھتے ہیں لوگ، حالانکہ وہ پہلا محترم مہینہ ہے، اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ انہوں نے نام رکھا ہے خالی کا مہینہ، یعنی خیر سے خالی مہینہ، لہذا یہ ذوالقعدہ کا مہینہ بھی شادی بیاہ سے خالی رکھتے ہیں وہ، کہ بھئی اس میں اگر شادی کریں گے تو خیر سے خالی ہوگی، ناکام ہوگی، صفر ہوگی۔ جیسے سفر کے مہینے کو بھی منحوس سمجھا جاتا ہے اور اس کی شادی کو بھی صفر کہا جاتا ہے، اس لیے محرم کے بعد سفر کے مہینے میں لوگ شادی نہیں کرتے۔ یہ جاہلوں کے اندر یہ خیال اور زیادہ پایا جاتا ہے، پڑھے لکھے لوگوں میں کم پایا جاتا ہے۔ لہذا شوال کے مہینے میں شادی بیاہ بہت کریں گے، اور جہاں ذوالقعدہ شروع ہوا شادی بیاہ بند، کہ بھئی یہ تو خالی کا مہینہ ہے، اس میں اگر شادی کریں گے تو وہ خالی جائے گی، یعنی ناکام ہو جائے گی، الیاذ باللہ، حالانکہ پہلا محترم مہینہ ہے۔ پھر ذوالحجہ میں شادی بیاہ کریں گے، پھر محرم میں بند کر دیں گے۔ اور یہ شیعوں کے چونکہ غم کا مہینہ سمجھا جاتا ہے اور ماتم کا مہینہ سمجھا جاتا ہے، پٹ پٹ کا مہینہ سمجھا جاتا ہے، لہذا اس مہینے کے اندر سنیوں نے بھی ان سے اثر لے کر کے الیاذ باللہ اس کو منحوس سمجھنا شروع کر دیا اور اپنی شادی بیاہ کرنے کو اس میں بند کر دیا۔ پھر محرم کا مہینہ ختم ہوتے ہی سفر کا مہینہ آئے گا، وہ بھی بات جاہلوں کے منحوس، لہذا اس کے اندر بھی شادی صفر، لہذا وہ بھی اس میں بھی نہیں کریں گے۔ اب ربیع الاول سے دھوم دھام سے شادیاں شروع ہوں گی۔ یہ ترتیب بنا رکھی، یہ اپنی من گھڑت ہے، بس
اس کا کوئی دین سے اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں، یاد رکھو۔ اگر کسی کے ذہن میں ایسا خیال ہے تو وہ اس سے توبہ کرے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ محترم مہینہ ہے، حضور تو اس کو محترم مہینہ فرما رہے ہیں، اور ہم اپنے طرز عمل کی وجہ سے اور محض اپنے جاہلانہ خیالات کی وجہ سے ان مہینوں کو منحوس سمجھیں، یہ بالکل غلط ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اس کے بعد اس مہینے میں 10 محرم کی خاص اہمیت ہے، 10 محرم کی خاص اہمیت ہے، جس کو عاشورے کا دن کہتے ہیں، اور اس کی مختلف فضیلتیں ثابت ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ شروع اسلام میں عاشورے کا روزہ فرض تھا، پہلے اسلام کے شروع میں 10 محرم کا روزہ رکھنا فرض تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف کے روزے فرض کر دیے تو پھر عاشورے کے روزے کی فرضیت ختم کر دی۔ اس لیے شروع میں تو آپ روزہ رکھنے کی بہت تاکید فرمایا کرتے تھے، شروع میں تو آپ عاشورے کے روزے کے رکھنے کی بہت تاکید فرمایا کرتے تھے، پھر جب رمضان شریف کے روزے فرض ہو گئے تو پھر آپ اتنی تاکید نہیں فرماتے تھے، نہ روزہ رکھنے سے منع کرتے تھے، نہ روزہ رکھنے کی زیادہ تاکید فرماتے تھے۔ بہرحال عاشورے کے روزے کی 2 فضیلتیں ہیں جو متعدد احادیث سے ثابت ہیں۔ ایک فضیلت یہ ثابت ہے کہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ جو آدمی عاشورے کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ 1 سال گناہ معاف فرما دیں گے۔ جب آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مدینہ طیبہ کے اندر پہلے سے یہودیوں کے 3 بڑے بڑے قبیلے آباد تھے، یہودیوں کے بڑے بڑے 3 قبیلے آباد تھے، اور وہ لوگ باقاعدہ عاشورے کا روزہ رکھا کرتے تھے کیونکہ ان کی شریعت میں عاشورے کا روزہ رکھنا ضروری تھا۔ تو آپ نے ان سے دریافت کیا کہ بھئی تم 10 تاریخ کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ حضور نے یہودیوں سے پوچھا کہ بھئی تم لوگ عاشورے کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہا حضرت یہ ایسا عظیم الشان دن ہے کہ اس دن اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون اور آل فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی۔ اس دن فرعون اپنے لشکر اور اپنی قوم کے ساتھ دریائے نیل میں غرق ہوا تھا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو ان کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے میں عاشورے کا روزہ رکھا تھا، لہذا ہم بھی ان کی اتباع میں اور ان کے امتی ہونے کی حیثیت سے روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہوں اور اس بات کے لائق ہوں کہ میں بھی روزہ رکھوں، اس لیے آپ نے عاشورے کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ اس کے بعد پھر صحابہ کرام نے حضور سے عرض کیا کہ یہودی جو ہیں یہ عاشورے کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، اس کی بڑی تعظیم اور بڑی تکریم کرتے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو پھر میں 2 روزے رکھوں گا، ایک 9 محرم کا اور ایک 10 محرم کا، تاکہ ان یہودیوں کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو، ہمارا عمل ان سے الگ ہو جائے۔ وہ تو صرف 10 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے عاشورے کا۔ حضور نے یہ فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو ہم ایک روزہ اس کے ساتھ اور رکھیں گے، یعنی 9 تاریخ کا۔ اسی لیے حضرات فقہاء کرام رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ عاشورے کے ساتھ 9 یا 11 تاریخ کا روزہ ملانا بہتر اور مستحب ہے، یعنی جو بھی عاشورے کا روزہ رکھے بہتر یہ ہے کہ 2 روزے رکھے، 9 10 یا 10 اور 11، لہذا یہ روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اور فضیلت میں نے بیان کر ہی دی کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس سے انشاءاللہ تعالی پچھلے ایک سال گناہ انشاءاللہ تعالی معاف ہو جائیں گے۔ اب یہاں سے ایک بڑی حکمت کی بات سمجھنے کی ہے اور یاد بھی رکھنے کی، وہ یہ کہ دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں بھی یہودیوں کی مشابہت گوارا نہیں فرمائی۔ یہودی عاشورے کا روزہ رکھتے تھے بس 10 تاریخ کا بس، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں اگر آئندہ سال رہا تو میں اس کے ساتھ 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھوں گا
تاکہ ہمارے دو روزے ان کا ایک ہی رہے، اس طرح ہمارا عمل ان سے عمل سے الگ رہے۔ تو عبادت میں بھی آپ نے ان کی مشابہت گوارا نہیں فرمائی۔ اب ہماری شامت اعمال دیکھو اور ہماری غفلت اور لاپرواہی دیکھو کہ اب ہم گناہوں میں بھی غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کیے ہوئے۔ ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں، داڑھی منڈانا یہ مسلمانوں کا کام ہے یا غیر مسلموں کا کام ہے؟ سب جانتے ہیں کہ غیر مسلموں کا کام ہے، یہود و نصارہ کا کام ہے، یہ دنیا کے کافروں کا طریقہ ہے کہ دنیا کے کافر جو ہیں داڑھی منڈاتے ہیں، اور بعض کافر بڑی بڑی مونچھیں بھی رکھتے ہیں۔ حضور کے زمانے میں جو حضور کے دشمن تھے ان کی صورتحال یہ تھی کہ موٹی موٹی مونچھیں رکھتے تھے اور داڑھی منڈاتے تھے۔ اب دیکھو ان کی دیکھا دیکھ مسلمان بھی داڑھی منڈاتے ہیں اور مونچھیں رکھتے ہیں، جبکہ حضور نے فرمایا بھی ہے کہ تم ان کی مخالفت کرو۔ حضور نے خود فرمایا بھی ہے کہ تم ان کافروں کی مخالفت کرو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کترواؤ، اور نہ صرف کترنے کا حکم دیا بلکہ کترنے میں مبالغہ کرنے کا حکم دیا کہ خوب اچھی طرح اپنی مونچھوں کو باریک کرواؤ، او کما قال۔ تو حضور تو یہ فرما رہے ہیں بھائی، اور داڑھی رکھنا واجب ہے اور مونچھوں کو کتروا کر باریک کرنا یہ سنت ہے۔ تو حضور کی سنت تو مونچھیں باریک رکھنا ہے، اور حضور کی سنت تو داڑیاں بڑھانا ہے جو کم از کم ایک مٹھی ہو، اس سے کم نہ ہو، اس سے زیادہ ہو تو جائز ہے۔ اور حضور کے دشمنوں کا اور کافروں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ داڑیاں منڈاتے تھے اور مونچھیں موٹی موٹی رکھتے تھے، جیسے ہمارے بلوچستان کے میں رواج ہے اور اندرون سندھ کے اندر رواج ہے کہ وہاں کے آدمی بعض مچھل ہوتے ہیں، موٹی موٹی مونچھیں ہوتی ہیں، ان کے ہونٹ بھی نظر نہیں آتے، اتنی موٹی موٹی مونچھیں رکھتے ہیں اور داڑیاں بھی بعض لوگ منڈاتے ہیں۔ تو یہ تو دونوں گناہ ہیں بھائی۔ تو گناہ کے اندر بھی ہم لوگوں نے کافروں کی مشابہت اختیار کی ہوئی ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جو انگریزی تعلیم یافتہ ہوتے ہیں تو عام طور پر آپ دیکھیں کہ وہ داڑھی منڈے ہوتے ہیں۔ تو یہ گناہ کے اندر کافروں کی مشابہت ہم اختیار کر رہے ہیں۔ حضور عبادت میں بھی کافروں کی مشابہت گوارا نہیں فرما رہے، منع فرما رہے کہ جیسے بے پردہ ہونا ابھی کافر عورتوں کا طریقہ ہے۔ ساری دنیا کی کافر عورتیں عام طور پر بے پردہ ہوتی ہیں۔ یہ شرعی پردہ دنیا میں سب سے پہلے اسلام نے یہ حکم جاری فرمایا۔ شروع اسلام میں ہی پردہ نہیں تھا، ازواج مطہرات بھی پردہ نہیں کرتی تھی۔ پھر جب اللہ پاک نے پردے کا حکم نازل فرمایا تو جس وقت نازل فرمایا تو ایک روایت کے مطابق حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا تھا، اور وہ دلہن بنی ہوئی گھر میں بیٹھی ہوئی تھی اور ایک دیوار کی طرف رخ کر کے بیٹھی ہوئی تھی، اور نامیرا مرد بھی ولیمہ کھا رہے تھے، اور اسی دوران پردے کا حکم آیا تو آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے ان کے درمیان میں پردہ لٹکا دیا، آپ نے وہیں کھڑے ہو کر اللہ کا حکم پورا کر دیا۔ اس کے بعد پھر ازواج مطہرات بھی اور صحابیات بھی باقاعدہ بڑی چادر سے اپنے آپ کو لپیٹ کر صرف ایک آنکھ راستہ دیکھنے کے لیے کھولتی تھی، باقی سر سے لے کر پیر تک پورا جسم ایک بڑی چادر سے اپنے آپ کو ڈھانپ کر گھر سے نکلتی تھی۔ یہ تو شریعت کا حکم ہے، لیکن دیکھو آج دنیا میں کافر عورتیں سب بے پردہ، ان کو دیکھ دیکھ کے کتنی بے شمار مسلمان خواتین بھی بے پردہ گھوم رہی ہیں۔ اس میں بے پردہ تو فرض ہے، اور فرض کے معنی فرض عین ہے، یہ جیسے نماز فرض عین ہے، روزہ فرض عین ہے، عورتوں پر شرعی پردہ اختیار کرنا بھی فرض عین ہے یہ۔ لیکن نامحرم کافر عورتوں کو دیکھ دیکھ کر کتنی بے شمار مسلمان عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہیں۔ بے پردہ گھر میں ہی پردہ نہیں ہے، گھر سے باہر بھی پردہ نہیں ہے، اور دیندار بنی ہوئی۔ تو اندازہ کرو کہ گناہ کے اندر ہم لوگ کافروں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں، یہ کیسے جائز ہوگا؟ یہ تو اللہ کے حکم کو سراسر نہ صرف توڑنا
نہ صرف چھوڑنا بلکہ کافروں کی مشابہت اختیار کرنا ہے، اور کافروں کی مشابہت اختیار کرنے کی ممانعت ہے۔ لہذا بھائی اس بات کا خیال کریں۔ ایسی ایک اور مشہور و معروف گناہ ہے جو ہمارے معاشرے مردوں کے اندر پایا جاتا ہے، اور اس کے اندر بھی زیادہ تر غیر مسلموں کی مشابہت کی وجہ سے یہ گناہ ہمارے اندر پھیلا ہے، وہ ہے مردوں کا اپنی شلوار، اپنا پاجامہ اور اپنی لنگی، تہمت، چوغا اور پینٹ پتلون سب ٹخنے سے نیچے۔ پینٹ پتلون الگ گناہ ہے اور اس گناہ میں تفصیل ہے، لیکن ٹخنے سے نیچے ہونے میں سب برابر ہیں گناہ کے اندر۔ اور حدیث میں آیا کہ جس مسلمان مرد کے شلوار پاجامہ ٹخنے سے نیچے ہوگا جہنم میں ہوگا، اس کے ٹخنے جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ اندازہ کرو کتنی سخت وعید ہے، لیکن یہ فیشن کی وجہ سے ہی بس پوری دنیا میں چونکہ کافروں کا یہ فیشن بن گیا، اور مسلمانوں نے بھی ان کو دیکھتے دیکھتے اور دیکھ کر انہوں نے بھی اپنے ٹخنے چھپانے شروع کر دیے۔ بالکل اسی طرح جیسے مسلمان عورتوں کو تو نامیرا مردوں سے سر سے پیر تک اپنے آپ کو چھپانا ضروری ہے، یہاں تک کہ ان کے ٹخنے بھی ہر وقت چھپے رہنے چاہیے، کیونکہ عورتوں کے ٹخنے ستر کا حصہ ہیں اور ستر کا چھپانا واجب ہے۔ لہذا مسلمان عورتوں کو اپنے ٹخنے بھی چھپا کے رکھنے واجب ہے ہر حال میں، یعنی چاہے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، گھر میں رہیں یا کہیں بھی جائیں، ہر حال میں ان کی شلوار ٹخنے سے نیچے رہنی واجب ہے، تو نیچے رکھنا واجب ہے یہ۔ لیکن اب معاملہ الٹا ہو گیا، کیونکہ کافی عورتیں چونکہ اپنا لباس جو ہے وہ پنڈلیوں سے آدھی پنڈلیوں تک رکھتی ہیں، بلکہ بعض اس سے بھی اوپر رکھتی ہیں، اور کافر عورتوں کی پنڈلیاں بھی کھلی ہوئی ہوتی ہیں، ٹخنے تو دور کی بات ہے۔ لہذا مسلمان عورتوں نے بھی ان کو دیکھ کے اب یہی گناہ اختیار کر لیا۔ تو ہمارا حال کتنا ابتر ہو گیا ہے اور کتنا خراب ہو گیا ہے کہ ہم نے ہمارے آقا و مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو عبادت میں بھی غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرما رہے ہیں، اور ہم لوگ کافروں کی دیکھا دیکھی ان کے گناہوں میں بھی ان کی مشابہت اختیار کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ، یہ بڑی خطرناک بات ہے، اس پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک فضیلت 10 محرم کی اور بھی ہے، اگرچہ وہ ایک ضعیف حدیث سے ثابت ہے لیکن ہے ثابت۔ وہ یہ کہ جو آدمی عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں کے لیے عام دنوں سے اچھا کھانا انہیں کھلائے گا تو انشاءاللہ سارے سال اسے گھر میں خیر و برکت رہے گی، سارے سال اسے گھر میں خیر و برکت رہے گی۔ یہ عمل جو ہے سب کو یاد رہتا ہے، جو اس سے پہلے میں نے بیان کیا تو شاید ہی کسی کو یاد رہے، مگر یہ سب کو یاد رہے گا کہ اچھا کھانا پکانا ہے نا، بڑھیا والا کھانا، بس اب یہ سب کو یاد رہے گا سب۔ حالانکہ یہ ضعیف حدیث ثابت ہے جو میں نے بتائی ہوئی، تو قرآن شریف سے اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے ساری باتیں۔ اللہ کرے وہ بھی یاد رہے، یہ بھی یاد رہے۔ لہذا عام دنوں سے بہتر کھانا یہ عاشورہ کے دن کھلانا موجب خیر و برکت ہے۔ اور جن حضرات نے یہ حدیث بیان کی ہے، متعدد محدثین نے اپنا عمل بھی ساتھ نقل کیا ہے کہ میں نے اس حدیث پر عمل کیا اور اس کو درست پایا، میں نے اس حدیث پر عمل کیا، میں نے سارے سال اپنے گھر میں خیر و برکت دیکھی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو چاہے تجربہ کر کے دیکھ لے کہ شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق جو آدمی عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں کے لیے اچھا کھانا عام دنوں سے بہتر پکائے گا، کھلائے گا، تو انشاءاللہ سارے سال اپنے گھر میں خیر و برکت دیکھے گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن یہاں ایک دو باتیں سمجھنے کی ہیں کہ دیکھو بھائی حدیث میں کسی خاص کھانے کا ذکر نہیں ہے، جب نہیں ہے تو ہم اپنی طرف سے کوئی خاص کھانا اپنے ذمہ لازم نہ کریں۔ اب یہاں بھی ہماری بڑی گڑبڑ ہے کہ خاص دنوں میں خاص کھانے ہم نے اپنے اوپر فرض و واجب کر رکھے ہیں، یعنی فرض و واجب کی طرح ان کو لازم کر رکھا ہے۔ جیسے رجب میں کونڈے، رجب کے مہینے میں حالانکہ کوئی فضیلت نہیں ہے اس میں کسی خاص کھانے کی، مگر کونڈے اپنے ذمہ لازم کر رکھے ہیں۔ وہ ایسا کونڈا کرتے ہیں گھر کا ہی کونڈا ہو جاتا ہے اس کے اندر، تو کونڈے کوئی بھی ثابت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد شعبان کے مہینے میں حلوہ، ساری رات حلوہ پکائیں گے، نہ نماز کے، نہ روزے کے، نہ حج کے، نہ زکات کے، ساری رات بس حلوہ پکانے میں گزار دیتے ہیں۔
ارے بھائی حلوہ کہاں سے آ گیا؟ نہ قرآن میں نہ حدیث میں، مگر جہاں 15 شعبان آئی تو جیسے پٹاخے چھوڑیں گے نا ویسے ہی ہنڈیا بھی پکائیں گے، اس میں حلوہ پکائیں گے، کوئی خشک حلوہ پکائے گا، کوئی گیلا حلوہ پکائے گا، کوئی سوجی کا حلوہ پکائے گا، کوئی چنے کی دال کا حلوہ پکائے گا، مگر حلوہ ہی حلوہ پکائے گا ساری رات حلوہ، پھر دن بھر اس کی تقسیم اور کھانا پینا، عشاء بھی غائب فجر بھی غائب، اب فرض چھوڑ دیا اور جناب نفل بھی نہ پڑے، اور الٹا کیا کہتے ہیں بدعت کا ارتکاب کر کے ایسی مبارک رات کا خون کر دیا، اللہ بچائے اللہ بچائے۔ یہ تو ایسے ہی کیا کہتے ہیں یہ محرم میں حلیم کھچڑا جو ہے نا لوگوں نے اپنے ذمہ لازم کر رکھا ہے، جہاں 10 محرم آئے گی وہ گائے ذبح کر رہے ہوں گے، محلے میں گائے ذبح ہوگی اور ساری رات حلیم پکائیں گے، اور آنے جانے والوں کو تکلیف، ریکارڈنگ بڑی تیزی سے چلائیں گے، سارے محلے والے پریشان، نہ کوئی جاگ سکتا ہے، نہ کوئی عبادت کر سکتا ہے، نہ کوئی آرام کر سکتا ہے، مگر محلے میں ضرور حلیم پکے گا، اور پھر حلیم لے کر کے پھر وہ پورے محلے میں تقسیم ہوگا، جو نہ لے گا بس پھر وہ وہابی کہلائے گا، اور پھر اس سے الگ دشمنی کریں گے لوگ۔ تو یہ حلیم کھچڑا تو بھائی نہ قرآن شریف میں نہ حدیث شریف میں کہیں بھی نہیں، یہ اپنا بنایا ہوا ہے، کہ اپنا بنایا ہوا ہے تو اس سے توبہ کرو، اور ہرگز حلیم کھچڑا مت پکاؤ، بس پکانا ہے تو آج پکائے کھا لو بس، لیکن محرم کی 10 تاریخ کو ہرگز نہ پکاؤ، اور ہرگز کیا کہتے ہیں بہانے کر کے اور ادھر سے ہاتھ پاؤں گھما کر کے پھر کسی نہ کسی طریقے سے حلیم پک جائے اور کھچڑا پک جائے، بھائی یہ کوئی ثابت نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور باقی جو روافظ کی خرافات ہیں وہ تو سب ہمیں معلوم ہی ہے، لہذا ان سے بھی خاص طور سے بچنا چاہیے، جیسے تعزیہ، یہ تو روافظ بناتے ہیں لیکن مسلمان بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مسلمان کس طرح؟ بعض لوگوں کی دوستیاں ہوتی ہیں، تعلقات ہوتے ہیں، چندہ دے دیتے ہیں کہ لو بھائی ہمارے پیسے تعزیہ بنانے میں شامل کر لو، اور بھائی یہ گناہ کے اندر تعاون بھی گناہ ہے، گناہ کے کام میں تعاون بھی گناہ ہے، لہذا آپ نے تعزیہ نہیں بنایا مگر پیسے دے کر آپ نے بھی اس گناہ میں اپنا حصہ لگا لیا، لیاذ باللہ، اور گناہ کے اندر تعاون بھی ناجائز اور گناہ، لہذا تعاون کرنے سے بچیں۔ ایسی شیعہ ان دنوں کے سبیلے لگاتے ہیں اور اس کے اندر شربت اور ٹھنڈا پانی کا اہتمام کرتے ہیں، اور ان کا تو اس میں خاص عقیدہ ہے کہ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ پیاسے شہید ہوئے تھے لہذا ہم یہ سبیلے لگاتے ہیں تاکہ ان کی پیاس بجھے۔ ارے بھائی 14 سال ہو گیا ابھی تک ان کی پیاس نہیں بجھی گیا، 14 سال ہو گیا ابھی تک پیاس ہی نہیں بجھی، تو یہ عقیدہ ہی غلط ہے اس طرح سے، لہذا یہ سبیلے لگانا تو ان کا عقیدہ غلط ہے۔ لیکن دیکھا جائے کہ سنتی بھی وہ سنی بھی یہ سبیلیں محرم کے 10 تاریخ کو خاص طور سے بنائیں گے، سال آپ سبیل لگاؤ اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں کو پانی پلاؤ، یہ نیکی ہے بلا شبہ اور بڑی نیکی ہے، لیکن 10 محرم کو اس خیال سے کہ بھئی حضور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی پیاس بجھے یا ویسی شیعوں کی مشابہت میں یہ سبیلے بنانا یہ مناسب نہیں ہے، اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے، اس میں بھی چندہ دینے سے بچنا چاہیے۔ ایسے ہی کیا کہ تعزیہ دیکھنے کے لیے بہت سارے سنی مسلمان ایم اے جناح روڈ جاتے ہیں، وہاں اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں سے تعزیے گزریں گے لہذا ہم بھی تعزیے دیکھیں، تو حدیث میں آتا ہے جو کسی قوم کی تعداد میں اضافہ کرے گا انہی میں شمار ہوگا، تو چاہے ہم گھر میں بیٹھ کر ٹی وی پہ دیکھیں، سمجھ لیں بھائی، چاہے گھر میں بیٹھ کر ٹی وی پہ ہم تعزیے دیکھیں اور چاہے ایم اے جناح روڈ پہ جا کر کے دیکھیں، اور چاہے 6 نمبر کھرنگی پہ جا کر کے تعزیہ دیکھیں، یہ سب گناہ کے اندر برابر ہے، اس لیے کہ ہم اپنے دیکھنے سے ان کے ایک تو گناہ کی چیز دیکھ رہے ہیں، اور گناہ کی چیز دیکھنا بھی تو گناہ ہے، دوسرے کہ ہم وہاں جا کر کے ان کی جماعت میں اضافہ کے باعث بن رہے ہیں، ان کے حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، ان کی ہمت بندھا رہے ہیں، اور ان کی تعریف کر کے ہم ان کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں، تو یہ سارے کام گناہ در گناہ ہیں، لہذا ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بس یہ عاشورے کا دن روزہ رکھو اور ذکر کرو، تسبیح پڑھو، تلاوت کرو، اور ٹی وی پر بھی تعزیے مت دیکھو اور دوسرے علم سدے مت دیکھو، ان کی دلدل وغیرہ مت دیکھو، اور ان کی خرافات سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے بچوں کو بچاؤ، حلیم کھچڑی مت پکاؤ، بس اپنی پسند کی کوئی چیز پکا کے کھا لو، کھلا لو۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا یہ کتابچہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا جو ابھی جس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے، اور آئندہ چونکہ منگل کا دن عاشورے کا ہوگا اور اکثر لوگ روزے سے ہوں گے، اس لیے آئندہ منگل کو بیان نہیں ہوگا۔ دعا فرما لیں۔ اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صل على
سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير یا رحم الراحمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام. ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے خفیہ اعلانیہ سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے خفیہ اعلانیہ سارے گناہ معاف فرما. یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام. آپ نے ہمیں یہ محترم مہینہ عطا فرمایا. یا اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اس میں جو کام کرنے کے ہیں انہیں کرنے کی توفیق عطا فرما اور جو کام بچنے کے ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین جہاں جہاں جو مسلمان خواتین و حضرات یہ بیان سن رہے ہیں یہ سنیں گے یا اللہ سب کو توفیق عمل عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنے نیک اور مخلص بندوں میں شامل فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنے نیک اور مخلص بندوں میں شامل فرما. سنتوں پر عمل کرنے والا بننا نصیب فرما. فرائض پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما, ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما اور ہمیں یا اللہ تقوی عطا فرما. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. یا ارحم الراحمین متعدد پرچے ہمارے سامنے ہیں. یا اللہ جن بندوں نے اور جن بندیوں نے اپنی دعاؤں کے واسطے اس میں لکھا ہے یا اللہ ان کے لکھنے سے پہلے آپ ان کی دعاؤں کو جاننے والے ہیں اور اب بھی جانتے ہیں کہ جس نے دعائیں لکھی ہیں. یا اللہ ان کی سب نیک مرادیں پوری فرما. ہمارے بھی اور سب مسلمانوں کی تمام نیک مرادیں پوری فرما. یا ارحم الراحمین ہمارے ملک کی حفاظت فرما. ہمارے ملک کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما اور مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ کافروں کے ظلم و ستم سے ان کو نجات عطا فرما. کافروں کے ظلم و ستم سے ان کو نجات عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی کفار ہیں ان کو تہس نہس فرما. یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما. ان کے شر سے مسلمانوں کو بالخصوص مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما اور ہم سب کی ہمارے ملک کی حفاظت فرما. عالم اسلام کی حفاظت فرما. پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرما. سب کو صحت کاملہ عطا فرما. سب کو صحت کاملہ عطا فرما. سب کی تمام نیک مرادیں پوری فرما. یا ارحم الراحمین ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ ہر آن عافیت کاملہ عطا فرما. عافیت کاملہ عطا فرما. ہر خیر عطا فرما. ہر خیر عطا فرما. یا اللہ ہمارے دل میں اپنی ایسی محبت پیدا فرما جو آپ کے ماں سوا کی محبتوں پر غالب آ جائے. یا اللہ ہمارے قلب میں اپنی ایسی محبت پیوست فرما جو آپ کے ماں سوا کی محبتوں پر غالب آ جائے. پروردگار ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت کاملہ عطا فرما. چھوٹی بڑی ہماری بیماریاں پریشانیاں دور فرما. یا اللہ سکون ہی سکون, آرام ہی آرام, راحت راحت, عزت ہی عزت عطا فرما. یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی ہیں سب عطا فرما اور جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وعلی واصحابہ اجمعین آمین برحمتک.